کیسے ہیں ساتھیوں؟ امید کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ تو ساتھیوں، پچھلے کلاس میں نے آپ کو صفت کا بیان، صفت کے 4 قسموں کا بیان کو پڑھایا تھا، کیونکہ صفت ذاتی ہوا کرتا ہے۔ صفت کی حالت کیا ہے؟ یا تو صفت ذاتی ہوتا ہے، ایک صفت اضافی ہوتا ہے، پھر صفت عددی اور صفت مقداری کو میں نے آپ کے سامنے پڑھایا۔ لیکن آج کے کلاس میں اسم کی حالتوں کو پڑھائیں گے کہ اسم کی حالتیں کیا ہے۔ تو اسم کی دوستو 3 حالتیں ہیں۔ اسم کی 3 حالتیں ہیں۔ اسم کی 3 حالتیں ہیں۔ تو اسم کی 3 حالتوں میں کون کون سا ہے؟ 3 حالتیں ہیں۔ پہلا ہے حالت فاعلی۔ کیا ہے ساتھیو؟ پہلا ہے حالت فاعلی، اور دوسرا ہے اسم کی حالت جو ہے وہ حالت مفعولی ہے اور حالت اضافی ہے۔ دیکھیے، ایک جملے میں جو استعمال ہوگا اسم، وہ 3 حالت سے خالی نہیں ہوگا۔ یا تو وہ حالت فاعلی میں ہوگا، یا حالت مفعولی میں ہوگا، یا حالت اضافی میں ہوگا۔ ابھی میں مبتدا اور خبر کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ جملے فعلیہ میں جو استعمال ہو رہے ہیں وہ کیا ہے ساتھیو؟ حالت فاعلی میں ہوگا، یا حالت مفعولی میں ہوگا، اور حالت اضافی میں ہوگا۔ اب فاعل کا کیا معنی ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کو اگر جان لیتے ہیں تو ہم کو آگے اسم کی جو حالت فاعلی، حالت مفعولی اور حالت اضافی ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ایک کیا ہے کہ فاعل کے معنی ہے فاعل معنی ہے کام کرنے والا۔ کیا ساتھیو؟ فاعل کے معنی ہوتے ہیں کام کرنے والا۔ فاعل مطلب کیا ہوگا؟ کام کرنے والا۔ کیا ہوگا ساتھیو؟ کام کرنے والا۔ اس کو آپ یاد رکھیے گا۔ حالت فاعلی کو، فاعل کسے کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں ساتھیو؟ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں۔ اب قاری کہتے ہیں پڑھنے والے کو، اور فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو۔ تو یہ کیا ہے؟ کام کرنے والا جسے سمجھا جائے وہ کیا ہوگا؟ فاعل ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تو اور مفعول جس پہ کام کا وقوع اثر پڑا ہو، جس پہ کام کا اثر پڑا ہو اسے کیا کہیں گے؟ جیسے زید نے بکر کو مارا تو زید مارنے والا ہوا نا ساتھیو؟ زید کیا ہوا؟ مارنے والا، بکر مار کھانے والا، جس کو مار لگی۔ تو کام کرنے والا کون ہے؟ یعنی مارنے والا کون ہے؟ زید ہے۔ تو زید کیا ہوا؟ فاعل ہو گیا۔ اب بکر جو ہے اس پہ پٹائی لگی تو بکر کیا ہو جائے گا؟ اس پہ اثر پڑا پٹائی کا، تو وہ کیا ہو گیا؟ بکر ہو گیا مفعول۔ تو حالت مفعول کو جس پہ کام کا اثر پڑا ہو اسے کیا کہیں گے؟ حالت مفعول کہیں گے۔ کیا کہیں گے ساتھیو؟ حالت مفعول کہیں گے۔ اور حالت اضافی کسی چیز کی نسبت کسی طرف کی گئی ہو، جسے اس چیز کی اضافت کسی طرف کی گئی ہو تو وہ حالت اضافی کہلاتا ہے۔ تو چلیے ہم پڑھتے ہیں کہ اسم کی 3 حالتیں ہیں۔ امید کہ سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ کہ فاعل کسے کہتے ہیں، مفعول کسے کہتے ہیں، اور اضافت کسے کہتے ہیں۔ تو چلیے اب ہم پڑھتے ہیں حالت فاعلی کو۔ کہ حالت فاعلی کیا ہے؟ تو حالت فاعلی وہ اسم کی وہ حالت ہے۔ کیا ہے؟ اسم کی وہ حالت ہے جس سے اسم فاعل کا ہونا سمجھا جائے۔ اسم فاعل کا ہونا سمجھا جائے کیسے ہوگا؟ میں نے بتایا آپ کو کہ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، جس سے وہ کام سرزد ہوا ہو اسے کیا کہیں گے؟ فاعل کہیں گے۔ جیسے کہ محمود کھاتا ہے، تو اس میں کھانے والا کیا ہے ساتھیو؟ وہ محمود ہے نا؟ محمود کھاتا ہے تو محمود اس میں ہو جائے گا کیا؟ کھانے والا۔ تو کھانے والے کو ہم کیا کہیں گے؟ فاعل کہیں گے۔ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ دیکھیں یہاں صاف بریکٹ میں لکھ دیا ہوا ہے کہ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو۔ زید پڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟ زید پڑھتا ہے، تو پڑھنے والا کون ہے اس میں؟ زید ہے۔ تو زید کیا ہے؟ فاعل ہے۔ تو حالت فاعلی میں کون ہے اس میں؟ ایک میں ہے محمود کھانا کھاتا ہے، محمود کھاتا ہے، زید
پڑھتا ہے تو کیا حالت فاعلی ہے. اس کو آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے. جیسے عمر کرکٹ کھیلتا ہے، عمر کرکٹ کھیلتا ہے تو کھیلنے والا کون ہے؟ عمر ہے. ہاں ہم کہیں گے سچن تندولکر، سچن تندولکر، سچن تندولکر نے چھکا مارا، سچن تندولکر نے چھکا مارا. دیکھیے اب اس میں چھکا مارنے والا کون ویکتی ہے؟ تو وہ ہے سچن تندولکر. کیا ہے ساتھیو؟ وہ ہے سچن تندولکر. تو مارنے والا کون ہے؟ سچن تندولکر ہے. تو ہم کیا کہیں گے اس میں کہ سچن تندولکر اس میں اس جملہ میں کیا ہوا؟ فاعل ہوا. کیا ہوا ساتھیو؟ حالت فاعلی میں کون ہے؟ سچن تندولکر ہے. اس میں کون ہے؟ سچن تندولکر ہے. تو اس کو آپ یاد رکھیے گا کہ ہم کہیں گے حافظ صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں، حافظ جی تراویح پڑھا رہے ہیں. تو حافظ تراویح پڑھانے والا کون ہے؟ وہ حافظ جی ہے. تو حافظ صاحب کیا ہو گئے؟ تراویح ہو گئے. ٹھیک ہے. چلیے امید کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کیونکہ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. چلیے آگے ہے حالت مفعولی. کیا ہے ساتھیو؟ حالت مفعولی. کیا ہے؟ حالت مفعولی. مفعولی کا جیسے ذہن میں آئے جس پہ کام کا اثر پڑا ہو. اسم کی وہ حالت ہے جس سے اس میں مفعول ہونا سمجھا جائے. اور اس میں مفعول میں نے آپ کو بتلا دیا ہے، اس میں نکرہ کی بحث میں نے پڑھا. جیسے محمود امرود کھاتا ہے. محمود کیا کھاتا ہے؟ امرود کھاتا ہے. تو کھانے والا کون ہے؟ محمود ہے. تو وہ حالت فاعلی میں ہے. لیکن کس کو کھا رہا ہے؟ وہ امرود کو کھا رہا ہے. تو امرود اس میں کیا ہو جائے گا؟ مفعول ہو جائے گا. اور کھاتا جو ہے یہ آپ کا فاعل ہو جائے گا، فعل ہو جائے گا. کھاتا کیا ہو جائے گا؟ فعل ہو جائے گا. محمود فاعل ہو جائے گا اور امرود مفعول ہوگا. تو یہ مفعول کون ہے؟ حالت مفعول اس میں کون ہے؟ امرود ہے. کیا ہے ساتھیو؟ امرود ہے. مفعول وہ ہے جس پر کام واقع ہوا ہو. جیسے امرود کھاتا ہے تو امرود کیا ہو گیا؟ اس میں مفعول ہو گیا. آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. ایک اور مثال اس کتاب سے تھوڑا سا ہٹ کر لے لیا جائے. وہ کیا ہے؟ ہم کہہ دیں کہ حامد نے قرآن پڑھا. حامد نے قرآن پڑھا. حامد نے قرآن پڑھا. دیکھیے ساتھیو قرآن پڑھا. حامد نے قرآن پڑھا. اب آپ دیکھیے حامد پڑھنے والا ہے، قرآن کو پڑھنے والا ہے. اب پڑھا کیا ہے؟ فعل ہو جائے گا. لیکن کس کو پڑھا؟ ہو سکتا ہے وہ رامائن بھی پڑھے یا کتاب بھی پڑھے، گیتا بھی پڑھے، توریت پڑھے، انجیل پڑھے، جو بھی پڑھے. لیکن اس میں کیا ہے؟ قرآن پڑھا. تو قرآن کیا ہو گیا؟ اس میں حالت مفعول ہو گیا. اس پہ کام کا ہونا واقع ہو رہا. پڑھ رہا کس نے؟ پڑھنے والی ذات حامد کی ہے. اب پڑھتا ہے یا پڑھے گا یا پڑھا تو فعل ہو گیا. لیکن کس چیز کو پڑھا؟ کام کا کس پہ واقع ہوا؟ تو وہ ہے قرآن ہے. قرآن کو پڑھا تو کیا ہو جائے گا؟ حالت مفعول میں قرآن ہو جائے گا. امید کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. کتاب سے ایک ہٹ کر کے مثال دے دیتے ہیں تاکہ آپ کو ایگزام میں کسی طریقے سے پوچھ دیا جائے، گھما کر کے بھی پوچھ دیا جائے. تو امید کرتے ہیں ہم آپ سے کہ وہ آپ سے بچ کر کے نہیں جائے. آپ سمجھے رہیں گے تو کانسیپٹ کلیئر رہے گا. انشاءاللہ جواب سٹیک دیجیے گا. چلیے اب ہے کہ حالت اضافی. ہم آپ کو بتائے تھے دوستو کہ حالت اضافی کسے کہیں گے؟ حالت کیا ساتھیو؟ حالت اضافی. حالت اضافی ہے. حالت اضافی کسے کہیں گے؟ اسم کی وہ حالت. کیا ہے ساتھیو؟ اسم کی وہ حالت جس سے اس کے ساتھ کسی دوسرے اسم کا لگاؤ ہونا سمجھا جائے. جس سے اس کے ساتھ کسی دوسرے اسم کا لگاؤ ہونا سمجھا جائے یا کسی چیز کی اضافت کر دی جائے. جیسے ہم ابھی کہہ دیں کہ یہ موبائل میری ہے تو موبائل کی اضافت کس کی طرف کی گئی؟ میری طرف کی گئی. یعنی موبائل میری ہے. تو لگا ہونا سمجھا. جیسے احمد کی کتاب نئی ہے. احمد کی کتاب
نئی ہے. تو دیکھیے احمد کی کتاب، اس میں کتاب کا لگاؤ کدھر کی گئی؟ احمد کی طرف کی گئی. کہ کتاب نئی تو ہے لیکن کس کی ہے بھائی؟ تو یہ کتاب احمد کی ہے. تو بیچ میں کا کے کی حالت اضافی میں ہوا کرتا ہے. اردو میں کیا ہے؟ حالت اضافی میں کا کے کی یہ سب ملے گا آپ کو. لیکن عربی میں چلے جائیں گے تو وہاں کا کے کی تو نہیں رہے گا، وہاں آپ کو علامت سے پہچاننا پڑے گا کہ اضافت ہے. تو احمد کی کتاب. اور ایک بات اور آپ کو بتا دیں، اس میں معرفہ کو جو پڑھائے تھے تو ایک اس میں معرفہ کی علامت ہے، اس میں معرفہ مضاف بھی ہے. اگر کسی چیز کی طرف نسبت کر دی جائے، اضافت کر دی جائے تو وہ اس میں معرفہ ہو جاتا ہے. جیسے کتاب نئی ہے، یہ مرکب توصیفی ہو کر کے وہ نکرہ ہی تھا. کیا تھا؟ نکرہ ہی تھا. لیکن احمد کی طرف کتاب کی اضافت کی گئی تو کیا ہو گیا؟ اب وہ احمد کی کتاب ہوگی، یہ معرفہ ہو جائے گا. تو یہ سب باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اس میں اضافت اسے کہیں گے، اور مضاف الیہ کو بھی ایسے سمجھ لیجئے آپ. دیکھیے احمد کی کتاب نئی ہے. دیکھیے احمد کیا ہے؟ کیا ساتھیو؟ مضاف الیہ. تو اس میں احمد کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، کیونکہ اس کی طرف اضافت کی جا رہی. کس کی؟ تو نئی کتاب کی. جس کی اضافت ہو اسے مضاف کہیں گے، اور جس کی طرف اضافت ہو وہ کیا ہو جائے گا؟ مضاف الیہ ہو جائے گا. تو آپ امید کے سمجھ گئے ہوں گے. جیسے ہم کہیں زید کا گھوڑا، زید کا گھوڑا، زید کا گھوڑا. ایک اور مثال لے لیجیے، زید کا گھوڑا، زید کا گھوڑا. دیکھیے گھوڑا تو ہے لیکن کس کا ہے؟ تو اس گھوڑے کی اضافت کر دی گئی زید کی طرف. کس کی طرف کر دی گئی؟ زید کی طرف کر دی گئی. تو زید ہو گیا مضاف الیہ اور گھوڑا ہو گیا مضاف. اور ایک بات ہے وہ عربی میں ہوتا ہے کہ پہلے مضاف ہوتا ہے بعد میں مضاف الیہ ہوتا ہے. لیکن اردو میں جب اس کا ترجمہ ہوتا ہے تو مضاف الیہ پہلے آتا ہے بعد میں مضاف ہوتا ہے. یہ بھی ڈاٹ آپ کا کلیئر. چلیے امید کے آپ سمجھ گئے. اور اس کو اور آسان سے یاد رکھنے کے لیے جس کی طرف اضافت ہو مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ مطلب جس کی طرف اضافت کی گئی ہو، اور مضاف ہے جس کو اضافت کی گئی. چلیے آگے چلتے ہیں. امید کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. اب آگے دیکھیے جنس کی دو قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں جنس کی؟ دو قسمیں ہیں. دیکھیے ساتھیو، ایک کیا ہے؟ مرد ہے. اب مرد میں زید بھی ہے، بکر بھی ہے، عمر بھی ہے اور خالد بھی ہے. مطلب کہ جتنے بھی مرد حضرات ہیں وہ مذکر کے جنس سے آئے گا. اب عورت ہے تو عورت کیا ہے؟ چاہے وہ عائشہ ہو، زینب ہو، پروین ہو، رقیہ ہو، جو بھی ہو وہ عورت کے جنس سے ہے. تو اس جنس کی دو قسمیں، یا تو نر ہوگا یا مادہ ہوگا، ہے نا؟ نر یا مادہ. یہاں دیکھ لیجئے دیا ہوا ہے کہ جنس کی دو قسمیں ہیں، ایک میں نر اور دوسرا ہے مادہ. نر کو مذکر اور مادہ کو مؤنث کہتے ہیں. دیکھیے کیا کہتے ہیں؟ نر مطلب نر جو مذکر ہو. جیسے ہم کہیں کہ مرد و عورت، تو مرد و عورت میں، مرد اور عورت میں مرد جو ہے نر ہو گیا اور عورت جو ہے مادہ ہو گئی. جیسے ہم کہیں بیل اور گائے، بیل اور گائے، تو بیل ہو گیا نر اور مادہ ہو گئی گائے. گائے کیا ہے؟ مادہ ہے. مرغا اور مرغی، تو مرغا کیا ہے؟ نر ہے، اور مرغی کیا ہے؟ مادہ ہے. تو اسی طریقے سے لفظ میں بھی وہ کیا ہوتا ہے؟ مذکر اور مؤنث. نر کو کہتے ہیں مذکر اور مؤنث کہتے ہیں مادہ کو. نر کس کو کہتے ہیں؟ مذکر کو. اور مادہ کس کو کہتے ہیں؟ مؤنث کو. امید کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. آگے چلا جائے تو جنس کی دو قسمیں ہیں. جنس کی دو قسمیں ہیں، یا تو وہ مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا. تو مذکر وہ اسم ہے جس سے نر سمجھا جائے. دیکھیے بالکل آسان لفظ میں ہم گرامر آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ نر کی مذکر وہ اسم ہے جس سے نر سمجھا جائے. جیسے مرد کیا ہے؟ مرد کیا ہے؟ نر ہے، کیونکہ مذکر ہے وہ.
اور گھوڑا، گھوڑا کیا ہے؟ یہ نر ہے تو وہ مذکر ہے. کبوتر کیا ہے؟ یہ مذکر ہے، یہ نر ہے. تو یہ کیا ہو گیا؟ جیسے مرد کے مقابلے میں کیا ہے؟ عورت ہے، وہ مادہ ہے. گھوڑا ہے تو گھوڑی ہے تو وہ مادہ ہے. کبوتر ہے تو کبوتر نر ہے، اس کا مادہ کیا ہوگا؟ کبوتری. کیا ہوگا دوستو؟ کبوتری. کبوتری کیا ہو جائے گا؟ کبوتری ہو جائے گا. چلیے آگے چلتے ہیں. اب مذکر کو سمجھ گیا. جنس کی دو قسم، جو دو حالتیں ہیں، دو صورت ہوگی، یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، یا نر ہوگا یا مادہ ہوگا. ایسے ہی بے جان چیزوں میں بھی ہوا کرتی ہے. اب آگے ہم پڑھائیں گے آپ کو کہ بے جان چیزوں میں بھی ہوتا ہے تو اسے مؤنث غیر حقیقی کہتے ہیں، مذکر غیر حقیقی کہتے ہیں. تو مؤنث وہ اسم، اب آگے چلتے ہیں مؤنث کو پڑھتے ہیں. مؤنث وہ اسم ہے، مؤنث وہ اسم ہے جس سے مادہ سمجھا جائے. دیکھیے اوپر کی مثال میں بھی کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، صرف مذکر اور نر اور مادہ کو سمجھا گیا. وہ اسم ہے مؤنث جس سے مادہ سمجھا جائے. مؤنث وہ اسم ہے جس سے مادہ سمجھا جائے. جیسے عورت. عورت، عورت کیا ہے؟ مادہ ہے. اس کے مقابلے میں نر کیا ہے؟ مرد ہے. گھوڑی، گھوڑی کیا ہے؟ یہ مادہ ہے اس لیے مؤنث ہے. اور گھوڑی کے مقابلے میں نر کیا ہے؟ گھوڑا ہے. کبوتری کیا ہے ساتھیو؟ کبوتری، وہ کبوتر کی مادہ کیا ہے؟ کبوتری ہوگا. کیا ہوگا ساتھیو؟ کبوتری ہوگا. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے مذکر اور مؤنث کو. آگے چلتے ہیں. آپ مذکر اور مؤنث کی دو قسمیں ہیں. مذکر اور مؤنث کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں. آپ کو دو قسمیں ہیں. دیکھیے ابھی میں نے بتلایا کہ کوئی بھی اسم ہوگا اس کے مقابلے میں کوئی نر یا مادہ ہونی چاہیے جاندار میں، لیکن وہ چیز بے جان، جان نہیں ہے اس میں، غیر جاندار چیز ہے. تو اس کی اب دو قسمیں آ جائے گی. مذکر اور مؤنث دونوں کی دو دو قسمیں ہوگی. ایک ہے حقیقی اور ایک ہے غیر حقیقی. چلیے حقیقی کسے کہیں گے؟ وہ اس میں جنس ہے جس کے مقابل نر یا مادہ ہو. حقیقی کیا ہے؟ وہ اس میں جنس ہے جس کے مقابلے میں نر یا مادہ ہو. جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ مرد، کیا ہے ساتھیو؟ مرد. اس کے مقابلے میں عورت ہے نا؟ اس کے مقابلے میں عورت ہے تو کیا ہوگا؟ وہ جنس حقیقی کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ جنس حقیقی. گھوڑا، گھوڑا کیا ہے ساتھیو؟ گھوڑا. اس کے مقابلے میں گھوڑی ہے تو یہ کیا ہوگا؟ حقیقی ہے. حقیقی معنوں میں اس کے مقابلے میں کوئی مذکر یا مؤنث ہو، نر یا مادہ ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ جنس حقیقی. جیسے عورت، عورت کے مقابلے میں مرد ہے نا؟ عورت مرد. لڑکا ہے تو لڑکا کے مقابلے میں لڑکی ہے. مرغا ہے تو اس کے مقابلے میں مرغی ہے. تو یہ حقیقی ہے. لیکن اب دوسری قسم میں آئیے غیر حقیقی. جن سے غیر حقیقی. جن سے غیر حقیقی کسے کہیں گے؟ وہ بے جان چیزیں ہیں، وہ بے جان چیزیں ہیں جو نہ نر ہے نہ مادہ ہے، بلکہ ہم بول چال میں تذکیر و تانیث استعمال کرتے ہیں. بلکہ ہم بول چال میں کیا کرتے ہیں؟ تذکیر و تانیث استعمال کرتے ہیں. جیسے دریا، پانی تذکیر ہے. دریا کیا ہے؟ مذکر ہے. دریا مذکر ہے، پانی بھی مذکر ہے. اور کتاب، ٹوپی تانیث ہے. تو دیکھیے ٹوپی کے مقابلے میں کوئی مذکر جاندار مذکر ہے نہیں ہے، بلکہ وہ بے جان چیزیں ہیں. ان کو ہم بول چال میں تذکیر و تانیث استعمال کرتے ہیں. تو اسے کیا کہیں گے؟ غیر حقیقی. جن سے جیسے اگر پوچھ دیں مرد کیا ہے؟ مذکر حقیقی ہے یا غیر محققی ہے؟ مذکر مرد کیا ہے؟ مذکر حقیقی ہے یا مذکر غیر حقیقی ہے؟ تو آپ کو مذکر غیر حقیقی میں ٹک مارنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ مرد مذکر حقیقی ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے مقابلے میں کوئی جاندار عورت ہے. اس کے مقابلے میں عورت ہے، مادہ ہے. عورت ہے. عورت کیا ہے؟ مؤنث. عورت مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں مرد حضرات ہیں. چلیے تو آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ. چلیے کیونکہ اب جنس کی کتنی قسمیں ہیں؟ جنس حقیقی اور جنس
غیر حقیقی دو قسم جنس کی بھی ہے، حقیقی اور غیر حقیقی. ایک تو پہلے مذکر مؤنث ہے، پھر مذکر و مؤنث کی دو قسمیں ہیں، حقیقی اور غیر حقیقی. تو اسے آپ یاد رکھیے گا. حقیقی حقیقت میں جس کے مقابلے میں کوئی نر یا مادہ ہو. حقیقی کسے کہیں گے؟ حقیقت میں جس کے مقابلہ میں نر یا مادہ ہوں. کہہ سکتے ہو نر یا مادہ ہوں اسے حقیقی کہیں گے. چلیے امید کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اور اگلے کلاس میں ملتے ہیں. اس میں ہم آپ کو مذکر مؤنث کے جو قاعدے ہیں اس کو پڑھائیں گے. کتنے قاعدے ہیں مذکر مؤنث کے، کیسے قاعدہ سے بنایا جاتا ہے، وہ پڑھائیں گے اگلے کلاس میں. چلیے تب تک کے لیے ملتے ہیں اگلے کلاس میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.